اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ کیفا ویقال فیہا کما مر وہوا اسم لدخول الجار علیہ بلا تعویل فی قولہم اللہ کیف طبیع ولابدال الاسم سری منہ ناو کیف انت صحیح ام سقیم وللاخبار بہ مع مباشرتہ الفعل فی ناو کیف کنت فالاخبار بہ انتفت الحرفیت وبمباشرت الفعل انتفت الفعلیت۔ توجہ فرمائی عزیزو، آج بحث ہماری کیفا کے بارے میں ہے، اور کیفا کو جیسا پہلے گزرا تھا کہا جاتا ہے، فا کو حذف کر دیتے ہیں اور کیفا کو کہا جاتا ہے وہی کیفا ہے لیکن فا اس کی حذف ہو جاتی ہے۔ اب کیفا جو ہے نا وہ اسم ہے، کیفا اسم ہے۔ تین دلیلیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ کیفا اسم ہے۔ کیفا سوال بنا لو، کیفا کیا ہے؟ جواب، کیفا اسم ہے اور تین دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کیفا اسم ہے۔ پہلی دلیل، اس پر حرف جر داخل ہوا ہے بغیر تعویل کے۔ بغیر تعویل کے کیا مطلب؟ یعنی ہم نے یہ نہیں کیا کہ کیفا کو تعویل میں لے گئے اور اسم بنا، نہیں، خود بذات خود کیفا اسم ہے، تعویل کر کے یہ اسم نہیں بنا ہے۔ جیسا کہ بعض مقام پہ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہو، اگر کیفا داخل ہو جائے حرف جر اگر فعل پر داخل ہو، جیسے لیکونا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ فعل میں کہتے ہو پیچھے لام کے بعد ان مقدر ہے اور وہ اس کو تعویل اسم میں لے گیا جیسا کہ آپ کرتے ہیں، اور پھر لام جارہ اسم پہ داخل ہوا ہے۔ یہاں کیفا میں ایسا نہیں ہے، کیفا خود اسم ہے، نہ تعویل کے ذریعے جو ہے اسم بنا ہے۔ اور یہ ہماری پہلی دلیل ہو گئی کہ کیفا اسم ہے کیونکہ اس پر حرف جر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ کیفا اسم ہے، اس پر حرف جر داخل ہوا ہے۔ دوسری دلیل، اسم سری کیفا کا بدل ہے۔ اسم سری کیفا کا بدل ہے، اور اسم سری کا کیفا سے بدل بننا اس بات کی دلیل ہے کہ کیفا اسم ہے۔ نمبر تیسری دلیل، کیفا خبر ہے۔ جب فعل کے ساتھ آئے، فعل کے ساتھ جب یعنی فعل فوراً اس کے بعد ہو، کیفا جب مباشر ہو فعل کے ساتھ، تو یہ کیفا خبر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خبر حرف تو نہیں بنتا، کیفا کا خبر ہونا اس بات کی دلیل کہ یہ حرف نہیں ہے، اور کیفا کے بعد فعل کا آنا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ کیفا فعل بھی نہیں ہے، کیونکہ فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، باقی کیا بچ گیا؟ کیفا اسم ہو گیا۔ دوبارہ سنو، کیفا اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جواب، کیفا اسم ہے۔ تین دلیلیں ہمارے پاس ہیں جو کہتی ہیں کیفا اسم ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کیفا جو ہے اس پر حرف جر داخل ہوا ہے اور حرف جر اسم کے اوپر آتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کیفا کا بدل اسم سری آیا ہے، اسم سری کیفا کا بدل آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیفا اسم ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کیفا خبر واقع ہوا ہے جب اس کے ساتھ فعل ہو، مباشر فعل ہو، کیفا کنت جیسے ہے، تو یہ جو خبر بن رہا ہے کیفا اس بات کی دلیل ہے کہ حرف تو نہیں ہے، حرف تو خبر نہیں بن سکتا۔ فعل کے ساتھ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، فعل کی بھی
नफ़ी हो जाती है कि कैफा फ़ेल नहीं है, क्योंकि फ़ेल बाद में आया है, फ़ेल पे दाखिल नहीं होता है। नतीजा निकला कि कैफा इस्म है। ठीक हो गई अजीज़ों। अभी तक मैंने 3 दलीलों से साबित कर दिया है अपने भाइयों को कि कैफा इस्म है। पहली दलील कैफा पर हर्फ जार का आना, दूसरी दलील कैफा का बदल इसमें सरी आना, तीसरी दलील कैफा का खबर वाक़ई होना। इसके बाद अगला मतलब हमारा मेरे भाइयों ये है कि कैफा के इस्तेमाल के बारे में है। कैफा के इस्तेमाल की 2 वजह हैं। कैफा 2 तरह इस्तेमाल होता है। कैफा के इस्तेमाल की 2 वजह हैं। पहली वजह कैफा के इस्तेमाल की है कि ये शर्त है, कैफा शर्त है, और दूसरी ये है कि कैफा जो है इस्तिफाम है। फिर कैफा इस्तिफाम जो है या हकीकी है या गैर हकीकी है, वो हम पढ़ेंगे। तो बस कैफा के इस्तेमाल की 2 सूरतें हैं, 2 वजह हैं। पहली वजह, पहली सूरत ये है कि कैफा शर्त है, कैफा इसमें शर्त है। अच्छा, जब शर्त हो गई, तवज्जो करो, जब कैफा शर्त हुआ पहला इस्तेमाल, तो इसके बाद 2 फेल आएंगे जो लफ्जन और मानन मुत्तफिक हैं। कैफा शर्त है और ये तकाजा करता है 2 फेलों का अपने बाद जो लफ्जन और मानन मुत्तफिक हैं। और कैफा जो है जज़म भी नहीं देता है। जैसे मिसाल दूं कैफा शर्तिया की, कैफा तसनाओ असनाओ। कैफा के बाद देखो 2 फेल हैं, तसनाओ असनाओ, लफ्जन और मानन जो हैं ये मुत्तफिक हैं। और कैफा ने जज़म भी नहीं दी, कैफा तसनाओ असनाओ पढ़ रहे हैं। गौर से सुनो, कैफा जो शर्तिया है ये तकाजा करता है कि मेरे बाद 2 फेल होने चाहिए और दोनों लफ्जन और मानन एक जैसे हों। जैसे कैफा तसनाओ असनाओ, और कैफा जाजिमा भी नहीं है, जज़म नहीं दे रहा। बस जब ये बात हो गई कि कैफा जब शर्त होता है तो इसके बाद 2 फेल हों जो लफ्जन और मानन मुत्तफिक हों, तो भाइयों कैफा तजलिसो अज़हबो, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भाई कैफा के बाद 2 फेल, एक तजलिस आ रहा है, एक अज़हब आ रहा है, और ये लफ्जन और मानन एक जैसे नहीं है। क्योंकि कैफा के बाद 2 लफ्जों 2 फेलूं, कैफा के बाद 2 फेलूं जो लफ्जन और मानन जरूर इत्तेफाक उनमें, एक तजलिस है एक अज़हब है, यहां तो ठीक नहीं है। लिहाजा अगली मिसाल अगर जान, कैफा तजलिस अजलिस, ये भी जायज़ नहीं है। तजलिस अजलिस में तो ये लफ्जन और मानन एक जैसे हैं। मसला क्या बन रहा है? मसला क्यों है कि ये जायज़ नहीं हो रहा? क्योंकि जज़्म दे रहा है कैफा तजलिस अजलिस, ये जज़्म आ रही है भाइयों। कैफा जो है वो जज़्म दे रहा है, ठीक है, और ये बात ठीक नहीं है। बसरियों की नज़र में कैफा का जज़्म देना जायज़ नहीं है। लिहाजा कैफा तजलिस अजलिस वाली मिसाल भी ठीक नहीं है। सिवाय कुतुब एक है, बसरियों का बंदा है, कुतुब भी बसरी है, लेकिन वो कहता है कैफा जज़्म देता है, कैफा जज़्म देता है। तो फिर यहाँ एक सवाल हो सकता है कि भाई जितने भी हुरूफ शर्त हैं वो तो जज़्म देते हैं, कैफा शर्ती है, ये जज़्म क्यों नहीं देता? तवज्जो करना, जो हुरूफ शर्त होते हैं वो तो जज़्म देते हैं। आप कहते हो कैफा जज़्म नहीं देता, ले माजा, क्यों जज़्म नहीं देता? तवज्जो, जवाब ये है कि कैफा अदवात शर्त के मुखालिफ है। ये कैफा अदवात शर्त के मुखालिफ है। क्यों? क्योंकि कैफा का जवाब और शर्त में मुवाफ़क़त होनी चाहिए। कैफा का जो जवाब है और कैफा की जो शर्त है उनमें मुवाफ़क़त होनी चाहिए, जबकि अदवात शर्त में मुवाफ़क़त ज़रूरी नहीं है। ठीक होगी बात अगर जान? अभी बात चल रही थी हमारी कि कैफा जज़्म देता है या
نہیں دیتا. بصری کہتے ہیں کیفا جزم نہیں دیتا سوائے قطرب نحوی جو بصریوں کا وہ کہتا ہے جزم دیتا ہے. اس میں ایک دوسرا قول ہے کیفا کی جزم دینے کے بارے میں. دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ کیفا جو ہے نا جزم دیتا ہے مطلقاً چاہے کیفا مائے زیدہ غیر کافا کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ملا ہوا نہ ہو. دوسرا قول کیفا کی جزم کے بارے میں یہ ہے کہ کیفا جزم دیتا ہے چاہے مائے زیدہ غیر کافا کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ملا ہوا نہ ہو. یہ کس نے کہا؟ قطرب اور کوفیوں نے کہا اس کو. ایک تیسرا قول بھی عزیزو کیفا کی جزم کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کیفا جزم دیتا ہے شرط یہ ہے کیفا کے ساتھ مائے زیدہ غیر کافا ملا ہوا ہو. کیفا جزم دیتا ہے بے شرط اس مائے زیدہ غیر کافا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. تو کیفا کی جزم کے بارے میں تقریباً 3 قول ہو گئے. ایک بصریوں کا ہوا جو کہتے تھے کیفا جزم نہیں دیتا. دوسرا قول جو ہے وہ قطرب اور کوفیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں مطلقاً کیفا جزم دیتا ہے چاہے ما ساتھ ملی ہوئی ہو یا ملی ہوئی نہ ہو. تیسرا قول یہ ہے کہ کیفا جزم دیتا ہے شرط یہ ہے کہ ما ساتھ ملی ہوئی ہو. اچھا اب نحوی کہتے ہیں کہ دیکھو کیفا شرط آیا ہے، کیفا کا شرط واقع ہونا وارد ہوا ہے قرآن میں بھی. ینفقو کیفا یشا، کیفا یشا، کیفا اس میں شرط ہے، یشا فعل شرط ہے اور جواب اس کا معذوف ہے. کیفا یشاؤ، کیفا اس میں شرط، یشاؤ فعل شرط، جواب معذوف ہے اور اس معذوف پر دلالت کرنے والا وہ ما قبل والا فعل ینفقو جو پہلے وہی دلالت کرتا ہے اس بات پر. ٹھیک ہو گئی؟ تو میں بھلا کیا کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ کیفا اسم ہے اور اس پر 3 دلیلیں آپ کے لیے پیش کی کہ کیفا اسم ہے. پھر دوسرا مطلب میرا یہ تھا کہ کیفا کے استعمال کی 2 صورتیں. پہلا یہ ہے کہ کیفا شرط ہے اور اس کیفا کے بعد 2 فعل آنے چاہیے جو متفق ہوں لفظاً و معنن، اور کیفا جازم بھی نہیں دے، غیر مجزومین ہو، کیفا دونوں کو جزم بھی نہ دے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے تھے. اچھا، اور عرض کیا کہ بصری کہتے ہیں کیفا جزم نہیں دیتا ہے. اس کے بارے میں ایک قول اور بھی تھے. ایک قول یہ تھا کہ نہیں کیفا جزم دیتا ہے چاہے ما کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ملا ہوا نہ ہو. کوفی اور قطرب یہ کہتے تھے. تیسرا قول کیفا کی جزم میں یہ تھا کہ کیفا جزم دیتا ہے شرط یہ ہے کہ ما زیدہ غیر کافا ملی ہوئی ہو. ٹھیک ہوگی بات اگر جان؟ یہ پہلی صورت کہ جب کیفا شرط واقع ہوتا ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ کیفا غالباً استفہام واقع ہوتا ہے. کیفا استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ استفہام حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو. کیفا کا دوسرا استعمال عزیزو کیا ہے کہ یہ استفہام کے لیے آتا ہے، وہ استفہام حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو. اس کی مثال آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. اگلی بات خود کیفا کے، ٹھیک ہے نا، اعراب کے بارے میں ہے. تیسرا مطلب بنا لیں ہم کیفا کے اعراب کے بارے میں ہے. پہلا کیفا اسم ہے، اس پر دلیل لائیں. دوسرا کیفا کا استعمال، 2 صورتیں. تیسرا ایک مطلب بنا لیتے ہیں سوال کر کے کہ کیفا کے اعراب کے بارے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ تسلسل رہے کون کون سی بات ہوئی ہے. پہلے کیفا کا اسم کے بارے میں بات ہوئی، کیفا کا استعمال کی 2 صورتیں. اب کیفا کا اعراب فرماتے ہیں کیفا خبر واقع ہوتا ہے جب ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے. کیفا خبر بنتا ہے جب ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے. مثلا بعد والا جو ہے کیفا کے بعد والا مبتدا بن رہا ہے تو ما قبل کیفا کیا بنے گا؟ خبر. کیفا خبر واقع ہوتا ہے جب ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے. یعنی کیا بھلا ہے
وہ مثلا مبتدا ہے، کیفا کے بعد والا مبتدا ہے، اور کیفا پھر اس کی کیا بنے گا؟ خبر۔ کیفا خبر بنے گا جب وہ ایسی چیز سے پہلے ہو، وہ چیز خبر سے بے نیاز نہیں ہے۔ مثلا وہ مبتدا ہے یا ابھی مبتدا ہو، توجہ رکھو، ابھی اسی ٹائم مبتدا ہے، یا مبتدا تھا لیکن اب اس پر ناسخ داخل ہوا ہے، مبتدا پر اب ناسخ داخل ہے، پھر بھی کیفا خبر واقع ہو سکتا ہے۔ کیفا مبتدا کی خبر بن سکتا ہے، چاہے ابھی ہو یا پہلے تھا لیکن اب اس پر ناسخ وغیرہ داخل ہوا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کرنا ہے، اور پھر اگلا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ کیفا ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ پہلے تو تھا نا، وہ خبر سے بے نیاز نہیں تھی، کیفا واقع ہو رہا تھا ایسی چیز سے پہلے جو خبر سے بے نیاز نہیں تھا، اب کیفا واقع ہو رہا ہے ایسی چیز سے پہلے جو خبر سے بے نیاز ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے کیفا ہے۔ اب یہ کیفا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں حال۔ جب کیفا ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے بے نیاز ہے تو وہاں یہ کیفا حال واقع ہوتا ہے۔ اور مصنف کا نظر یہ ہے کہ وہاں ایسی جگہ پہ جہاں کیفا ایسی چیز سے پہلے ہو جس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے حال واقع ہوتا ہے، لیکن کبھی جو ہے نا وہ کیا واقع ہوتا ہے؟ مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے۔ مصنف کی نظر ہے حال بھی ہوتا ہے، مفعول مطلق بھی واقع ہوا ہے، مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ کیفا ویقال فیہا کی کما مرہ، کیفا اور اس کیفا کو کی کہا جاتا ہے کما مرہ جیسے گزرا، وہوا اسم، کیفا اسم ہے۔ دلیلیں آگا، 3 دلیلیں۔ نمبر 1 لدخول الجار علیہ بلا تعویل فی قول ملا کیف طبیعو، پہلی دلیل یہ ہے کہ لدخول الجار علیہ، کیفا پر حرف جر داخل ہوا ہے، بلا تعویل، بغیر کسی تعویل کے، یعنی بغیر اس کے کہ کلمہ کیفا کی تعویل کر کے اسم بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بغیر تعویل کے کیفا اسم ہے اور اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، بغیر تعویل کے۔ فی قول، مربوں کا قول ہے، لا کیف تبیعو، کیسے فروخت کر رہے ہو، کیسے فروخت کر رہے ہو، کیسے بیچ رہے ہو۔ دوسری دلیل وَلِإِبْدَالِ الْإِسْمِ الصَّرِيحِ مِنْهُ، بدل اسم صریح بدل آیا ہے من اس کیفا کا، کیفا سے اسم صریح بدل واقع ہوا ہے۔ نہ وہ کیفا انتا صحیح ہم سقیم، بڑی توجہ، کیفا انتا آپ کیسے ہیں، صحیح ہیں یا مریض ہیں، یہ صحیح ام سقیم بدل ہے کیفا کا، اور صحیح اور سقیم اس میں صریح ہے، اس میں صریح کا بدل واقع ہونا کیفا سے، یہ دوسری دلیل ہے کہ کیفا اسم ہے۔ تیسری دلیل وَلِلْإِخْبَارِ بِهِ مَا مُبَاشِرَتِهِ الْفِعْلِ، لِلْإِخْبَارِ بِهِ، لِلْإِخْبَارِ بِهِ کیا بھائی، لِلْإِخْبَارِ بِهِ کہ یہ کیفا خبر واقع ہوا ہے، ما مباشرتہ الفعل، ما مباشرتہ الفعل، جبکہ یہ فعل کے کیا آگا جان ساتھ ہے، جب کیفا فعل کے مباشر ہے، فعل کے ساتھ ہے۔ لِلْإِخْبَارِ بِهِ، کیفا جو ہے اخبار بِهِ، کیفا خبر واقع ہوا ہے، ما مباشرتہ الفعل، جب کیفا فعل کے کیا ہے مباشر ہے، فعل کے ساتھ ہے۔ فی نحو کیفا کنتا، کیفا خبر مقدم ہے، کیفا کنتا، کنتا اب دیکھ لو بعد میں فعل ہے کنتا، کیفا اس کے ساتھ آیا ہے، تو اب یہ بات ہے کہ جب کیفا خبر بن رہا ہے یہ بھی اسم ہونے کی دلیل ہے۔ فل اخبار بہی انتفت الحرفیتا، اخبار بہی کیفا کا خبر واقع ہونا انتفت الحرفیتا، کیفا کے حرفی ہونے کی نفی کرتا ہے۔
فل اخبار بھی کیفا کا خبر واقع ہونا انتفت الحرفیہ تھا، کیفا کے حرفی ہونے کی نفی کرتا ہے. بھلا کیوں؟ کیونکہ حرف تو خبر واقع نہیں ہوتا نا، حرف نہ مبتدا واقع ہوتا ہے نہ خبر واقع ہوتا ہے. کیفا کا خبر واقع ہونا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ حرف نہیں ہے. وبمباشرۃ الفعل انتفت الفعلیت، اور کیفا کا فعل کے ساتھ آنا فعلیت کی نفی کرتا ہے کہ کیفا فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل کے کنارے میں نہیں آتا. دوسرا مطلب کیفا کے استعمال کی دو صورتیں ہیں. وتستعمل علی وجہین، کیفا کو استعمال کیا جاتا ہے دو وجہ پر. احدہما، ان میں سے ایک، ان تکون شرطن، کیفا جو ہے شرط ہے. فتقتضی فعلین متفقی اللفظ والمعنی غیر مجزومین، کیفا شرط ہے پس یہ دو فعلوں کا تقاضا کرتا ہے جو متفق ہیں لفظاً اور معناً، غیر مجزومین، در حالانکہ وہ مجزوم بھی نہیں ہیں. غیر مجزومین، وہ دو فعل مجزوم بھی نہیں ہیں کیونکہ کیفا جزم نہیں دیتا. نہ وہ کیفا تصنعو اصنعو، جیسا تم بناؤ گے میں بناؤں گا. تصنعو اصنعو، توجہ کی، کیفا دو فعلوں پہ آیا. تصنعو اصنعو لفظاً اور معناً متفق ہیں اور کیفا نے جزم بھی نہیں دی. ولا یجوز کیفا تجلس اذهب، وہ جائز نہیں ہے کہنا کیفا تجلس، ٹھیک ہے نا، اذهب بے اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں بھلا جائز نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تجلس ہے دوسرا اذهب ہے. ہم کہتے تھے لفظاً اور معناً ایک جیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں. ولا کیفا تجلس اجلس، ٹھیک ہے، بالجزم عند البصریین الا قطربا، اور ولا یعنی ولا یجوز کیفا تجلس اجلس بھی جائز نہیں ہے. بالجزم عند البصریین، بصریوں کی نظر میں جزم دینا لا یجوز جائز نہیں ہے. الا قطربا، سوائے قطرب کے. قطرب بھی بصریوں کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، کوفی نہیں ہے. بصری کہتے ہیں جزم دینا لا یجوز الا قطرب، سوائے قطرب جو بصری ہے وہ کہتا ہے کیفا جزم دیتا ہے سوائے قطرب کے، وہ کہتا ہے جزم دیتا ہے. کیوں؟ ابھی یہاں سوال ہے کہ جناب کیفا کا جزم نہ دینے کی وجہ کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ادوات شرط جزم دیتے ہیں. کیفا جزم نہیں دیتا، اس کی وجہ کیفا کے جزم نہ دینے کی وجہ، توجہ، لمخالفتها لادوات الشرط بوجوب موافقت جوابها لشرطها کما مر. لموافقتها لادوات الشرط، چونکہ کیفا مخالف ہے ادوات شرط کے، کیفا مخالف ہے ادوات شرط کے. بے وجوب موافقت جواب اہل شرطیہ، کیفا کا جواب شرط کے موافق ہونا واجب ہے. کما مرہ، جیسے گزرا، جبکہ ادوات شرط میں جواب اور شرط کا ایک جیسا ہونا شرط نہیں ہے. ادوات شرط میں شرط اور جواب کا ایک جیسا ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ کیفا میں شرط ہے، لہذا یہ مخالفت کرتا ہے. دوسرے جزم دیتے ہیں، یہ جزم نہیں دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وکیلا یجوز مطلقاً، کیلا ایک دوسرا قول ہے کیفا کی جزم کے بارے. کیلا کہا گیا یجوز مطلقاً، کیفا جزم دیتا ہے، جائز ہے کیفا کا جزم دینا مطلقاً، چاہے مائے زائدہ غیر کافا کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ کیفا، چاہے اقتران ہوا بما اقتران ہوا، یہ کون بلا آگا جان پچھلا تھا. یجوز مطلقاً، جائز ہے کیفا کا جزم دینا مطلقاً، چاہے مائے زائدہ غیر کافا سے ملا ہوا ہو یا ملا ہوا نہ ہو. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قُطْرُ وَالْكُوفِيُّونَ، الیہ جواز جزم مطلقاً، الیہ جواز جزم مطلقاً کی طرف قطرب اور کوفیین گئے ہیں. قطرب نے بھی کہا ہے اور کوفیوں نے بھی کہا ہے. وکیلا یجوز بشرط اقترانها بما، کیلا تیسرا قول ہے. تیسرا قول کس کے؟ کہ کیفا جزم دیتا ہے لیکن شرط ہے یجوزو بشرط اقترانها بما، جائز ہے کیفا کا جزم دینا بشرط اقترانها بما، شرط یہ ہے کہ کیفا مائے زائدہ غیر کافا کے ساتھ
ملا ہوا ہو. اور کیا کہہ رہا ہوں, کیلا کہا گیا ہے یجوزو کیا, کیفا کا جزم دینا جائز ہے لیکن شرط, بے شرط اقتران اب ما, شرط یہ ہے کہ کیفا مائے زیدہ غیر کافا کے ساتھ ملا ہو. کالو من ورودها شرطن, کالو علماء نحو کہتے ہیں من ورودها کیفا آیا ہے شرطن, شرط آیا ہے. ينفق کیفا یشاء, یہاں کیفا اس میں شرط ہے, یشاء فعل شرط ہے, ٹھیک ہو گئی بات. تو کیفا شرط تو ہو گیا. وجوابها معذوف, کیفا کا جواب معذوف ہے, دلیل لدلالت ما قبلها, کیفا سے پہلے والا جو ينفق ہے یہ جواب معذوف پر دلالت کرتا ہے. وہذا یشکل علی اطلاقہم ان جوابها یجب مماثلته لشرطها, هذا یشکل علی اطلاقہم ان جوابها یجب مماثلته لشرطها, هذا کا اشارہ یہی اوپر والا قول ہے, ينفق کیف یشاء, اللہ کا قول یہ جو ہے یہ نحویوں کے اطلاق پر کیا ہے اشکال ہے. ہاذا یہی آیا, یہی قول اشکال ہے قول نحویوں کے اطلاق پر. یہ آیہ مجیدہ یشکل اشکال ہے اللہ اطلاق نحویوں کے قول کے اطلاق پر, یہ آیہ مجیدہ اشکال ہے. نحویوں کا کیا اطلاق ہے, ان جواب یجب مماثلتو لشرطها, کیفا کا جواب واجب ہے شرط کیفا کی شرط کے مماثل ہو. نحویوں نے مطلق کہا ہے, اطلاقہم نحویوں کا اطلاق کے جواب کیفا واجب ہے شرط کیفا کے مماثل ہو, ایک جیسا ہو. اس آیہ مجیدہ میں آپ دیکھ رہے ہو یشاء کیفا یشاء, آگے کیفا یشاء ينفق بھی ہو, تو وہ جو شرط ہے اور جزا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ آیہ مجیدہ دلیل ہے اطلاق نحویوں پر اشکال ہے. جو نحویوں کا قول مطلق تھا نا اس پر یہ آیہ مجیدہ اشکال کے طور پہ ہے. وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَىٰ اطلاقہم, یہ آیہ مجیدہ یہ قول اللہ کا یشکل اشکال ہے عَلَىٰ اطلاقہم نحویوں کے قول کے اطلاق پر اشکال ہے. ان جواب یجب مماثلۃ لشرطها, کہ جو کہتے ہیں نحوی کے جواب کیفا واجب ہے کیفا کی شرط کے مماثل ہو, یہاں تو نہیں ہے. الثانی کیفا کے استعمال کی دوسری وجہ, کیفا کے استعمال کی عزیزو دوسری وجہ, واہو الغالب فیہا ان تکون استفہاما, اور وہ غالب جو ہے فیہا کیفا میں جو غالب ہے دوسری وجہ وہ کیا ہے, ان تکون استفہاما, کہ کیفا استفہام اما حقیقیاً, یہ استفہام حقیقی ہے نا, وہ کیفا زید زید کیسا ہے, ٹھیک ہے, کیفا زید زید کیسے ہیں, کیسا ہے, حقیقی استفہام ہے. او غیر او نحو قولی او غیر ہی, یا اس قول کے, ٹھیک ہے نا, علاوہ, یا اس طرح کر دو اما حقیقی کیفا زیدن او غیرو, غیرو یعنی یا حقیقی کا غیر ہے یا حقیقی ہے استفہام, اما حقیقی او غیرو یعنی یا غیر حقیقی ہے, استفہام غیر حقیقی ہے, غیر ہو کی ضمیر حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے. نہ وہ کیف تکفرون باللہ, یہاں سوال کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ سے استفہام حقیقی صحیح نہیں ہے. پس اللہ کا استفہام حقیقی صحیح نہیں ہے, چونکہ اللہ علام ہے, تمام امور کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. تو اللہ یہاں استفہام حقیقی تو نہیں کر رہا, یہاں مجازی ہے, یہاں استفہام مجازی ہے, ٹھیک ہے نا, استفہام مجازی ہے اور ہے بھی کس کے طور پہ آ رہا ہے, بطور تعجب, تعجب کے طور پہ ہے اور ہے بھی استفہام مجازی. کیف تکفرون باللہ فإنہ اخرج مخرج تعجب, ٹھیک ہے نا,
یہ جو قول ہے اللہ کا کیف تکفرون باللہ، اس قول خدا کو خارج کیا گیا ہے بے نوع ایک خارج ہونا تعجب کے، مخرج تعجب کے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ اُخْرِجَ، اس قول خداوند متعال کو خارج کیا گیا ہے مخرج تعجب، ایک نوع تعجب، ایک نوع تعجب کے طور پر اس کو خارج کیا ہے۔ وَاتَّقَوْا، اب یہاں آگے بات ہے کیفا کے اعراب کے بارے میں، وَاتَّقَوْا خبراً قبل ما لا یستغنی، کیفا خبر واقع ہوتا ہے قبل ما لا یستغنی، جب ایسی چیز سے پہلے لا یستغنی جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، کیفا خبر واقع ہوتا ہے قبل ما، جب ایسی چیز سے پہلے لا یستغنی جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، نحو قول الکمیت فی آل البیت علیہم السلام، توجہ، فمن اینا او انا وکیفا ظلالہم ہدن والہوا شتا بہم متشعبو، توجہ فرماؤ، ٹھیک ہے، کیفا جو آ رہا ہے کیفا ظلالہم یہ ہے مبتدا، کیفا اس سے پہلے قبل ما لا یستغنی آیا ہے جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، ظلالہم خبر سے بے نیاز نہیں ہے، اس سے پہلے کیفا ہے تو لہذا یہ خبر ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ معنی کریں، فمن اینا او انا وکیفا ظلالہم ہدا ولا ہوا شتا بہم متشعبو، توجہ فرمائیے، یہاں اس کا معنی کیا بنے گا آغا جان؟ پس کہاں اور کب دشمنوں، ٹھیک ہے، کی ہدایت ہے، پس کہاں اور کیسے دشمنوں کی گمراہی، کیف ظلالہم دشمنوں کی گمراہی کے لیے کیسے ہدایت ہے، کہاں، فمن کہاں اور کب دشمنوں کے لیے ہدایت ہے، والہوا شتا بہم متشعبو، در حالانکہ ہوائے نفس ان کو متفرق کرنے والا اور گروہ گروہ ان کے کرنے والا ہے، در حالانکہ ہوائے نفس ان کو متفرق کرنے والا اور گروہ گروہ کرنے والا ہے۔ کہاں اور کیسے دشمنوں کی ہدایت ہے، در حالانکہ ہوائے نفس ان کو کیا کرنے والا ہے آغا جان؟ متفرق کرنے والا اور گروہ گروہ کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائی، کیفا خبر ہے، ظلالہم مبتدا ہے، اور یہ جو کہا تھا تقو خبرن قبل ما لا یستغنی، ظلالہم یہ خبر سے بے نیاز نہیں ہے اور اس سے پہلے آیا ہے کیفا، لہذا یہ خبر ہے۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام کیفا یکون حال من یفنا ببقائی و یسکم بصحتی و یؤتی من مأمنہی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیفا خبر واقع ہوتا ہے ایسی چیز سے پہلے جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، وہ چیز جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے یا وہ اسی وقت مبتدا ہے یا مبتدا تھا لیکن اب اس پر ناسخ داخل ہوا ہے، مبتدا پہلے تھا اب ناسخ داخل ہوا ہے، اس کی بھی کیفا خبر واقع ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھو قول امیر المؤمنین علیہ السلام کیفا یکون حال من یفنا ببقائی و یسکم بصحتی و یؤتی، ٹھیک ہے، من مأمنہی، یہاں توجہ فرمائی آپ نے، کیفا خبر ہے یکونو، ٹھیک ہے نا، یہ اس پر جو ہے نا مبتدا اس پر یکونو ناسخ داخل ہوا ہے تو اب بھی کیفا خبر ہے۔ معنی کریں، کیفا یکون حال من یفنا ببقائی، کیسے ہے حال اس کا جو اپنی بقا سے فنا کو قبول کرتا ہے، کیفا یکون حال من یفنا ببقائی، کیسے ہے حال اس کا جو اپنی بقا سے فنا کو قبول کر رہا ہے اور اپنی سلامتی سے کیا ہوتا ہے جان، بیمار بھی ہو جاتا ہے، وہ یسکم بصحت ہی، اور صحت سے وہ مریض بھی ہوتا ہے، بندہ صحیح ہو تو مریض بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَيُؤْتَى بِمِن مَأْمَنِهِ، اور موت اس کی پناہ گاہ میں اس کو پا لیتی ہے، موت، ٹھیک ہے نا، جو ہے اس کو اس کی پناہ گاہ میں پا لیتی ہے، موت اس کو اس کی پناہ گاہ میں
پا لیتی ہے. تمام شد. ومن ہو کیفا ظننت زیدن و کیفا علمت فرسکا. من ہو اسی سے ہے کہ کیفا خبر واقع ہوا ہے. من ہو اسی مورد سے کہ کیفا خبر ہے. یہ جو پڑھا ہے کیفا ظننت زیدن و کیفا علمت فرسکا، یہاں کیفا خبر ہے. کیوں لأن ثانی مفعول ظن و ثالث مفعولات عالم خبران فی الاصل. توجہ، اس لیے کہ ظنہ کے دو مفعولوں میں سے دوسرا، اس لیے کہ ظنہ کے دو مفعولوں میں سے دوسرا اور عالمہ کے تین مفعولوں میں سے اور عالمہ کے مفعولوں میں سے تیسرا. ظنہ کے دو مفعولوں میں دوسرا اور عالمہ کے مفعولوں میں تیسرا خبران فی الاصل، اصل میں وہ کیا ہیں؟ خبر ہیں. اصل میں وہ خبر ہیں. وحالاً قبل ما یستغنی، یہ اگلا مطلب ہے. یہ ادھر چلے جاؤ، تقو خبراً قبل ما لا یستغنی، اس پہ عطف کرو. وحالاً قبل ما یستغنی، یہ کیفا حال واقع ہوتا ہے قبل ما یستغنی، جب ایسی چیز سے پہلے ہو ما یستغنی جو خبر سے بے نیاز ہے. ایسی چیز سے پہلے ہے جو خبر سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ حال. نہ وہ کیفا جا زیدن، کیفا یہاں حال ہے، جا فعل ہے، زید کیا جان جا کا فاعل بھی ہے، ذوالحال بھی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ذوالحال بھی زید بنے گا. زید کیسے آیا؟ اے الائی حال حالت جا زیدن، یعنی زید کس حال میں آیا؟ والثواب ان تاتی فی ھذا النوع مفعولا مطلقا ايضا. والثواب، ثواب اور حق یہ ہے، مصنف کہتے ہیں ان تاتی فی ھذا النوع مفعولا مطلقا ايضا، کہ کیفا اس نوع میں مفعول مطلق بھی آیا ہے. بھی کیوں کہا؟ کیونکہ حال بھی ہوتا ہے. جیسے حال ہوتا ہے اس نوع میں کیفا مفعول مطلق بھی آیا ہے. کون سی نوع؟ قبل ما یستغنی، جب یہ کیفا ایسی چیز سے پہلے ہو ما یستغنی جو خبر سے بے نیاز ہے. کیفا ایسی چیز سے پہلے ہو جو خبر سے بے نیاز ہے تو یہ کیفا حال بھی ہوتا ہے. اور یہی کیفا مصنف کہتے ہیں مفعول مطلق بھی اس لیے کہا کیونکہ حال بھی تو ہوتا ہے نا. والثواب ان تاتی فی ھذا النوع مفعولا مطلقا ايضا، ثواب اور حق یہ ہے کہ کیفا جو اس نوع میں یعنی قبل ما یستغنی، جب ایسی چیز سے پہلے ہے جو خبر سے بے نیاز ہے، اسی نوع میں مفعولا مطلقا ايضا مفعول مطلق بھی آیا ہے. بھی بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہوتا ہے اور مفعول مطلق بھی. وَأَنَّ مِنْهُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ. ان منہ یعنی مفعول مطلق ہے. کیف فعل ربک، کیف مفعول مطلق ہے یہاں اس آیہ مجیدہ میں. اذ المعنی ایو فعل فعل ربک، معنی یہ ہے ولا یتجہ فی ان یکون حالا من الفاعل. توجہ متجہ نہیں ہے، خوب نہیں ہے کہ کیفا حال ہو من الفاعل، ربک کا حال بناؤ. کیفا فعل ربک جو ہے کیفا کو حال بناؤ، فاعل جو ربو کا ہے اس کا حال بناؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ولا یتجہ، متجہ نہیں ہے، خوب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. ان یکون حالا من الفاعل، کہ کیفا حال ہو فاعل یعنی ربو کا کیفا حال ہو. کیوں ٹھیک نہیں؟ اذ المعنی، یہ میں نے کر دیا نہیں پہلے ہو گیا. ولا یتجہ فی ان یکون حالا من الفاعل، متجہ نہیں ہے، خوب نہیں ہے. ان یکون کہ کیفا حال ہو فاعل کا جو ربو کا ہے اس کا کیفا حال بنے. کیوں بھلا؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیوں متجہ نہیں ہے؟ توجہ کرنا، کیونکہ اللہ کے تمام اوصاف ثابت ہیں. اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ ثابت ہیں، اور حال ہونا دلیل ہے تغیر اور تحول ذوالحال پر. حال دلیل ہے تغیر اور تحول ذوالحال پر، جبکہ اللہ کے تمام اوصاف ثابت ہیں
ٹھیک ہے، اور جب حال ہو تو وہ دلیل ہے تغیر اور تحول پر، اس لیے نہیں بن سکتا، ربو کا کیفا حال نہیں بن سکتا۔ دلیل میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، وہ کیا بتائی کہ اللہ کی تمام اوصاف ثابت ہیں اور حال دلیل ہے تغیر پر، لہذا نہیں بن سکتا۔ وَأَنْسِيبْ وَيْ أَنَّ كَيْفَ ظَرْفٌ، انسیب وے یعنی ہو کیا، انسیب وے سیب وے سے حکایت ہوئی ہے کیا کہ ان کیفا ظرفن، کیفا ظرف ہے، کیفا ظرف ہے، ان سیب وے سے حکایت ہے، کیفا ظرف ہے، وان السیرافی والاخفش ان اسم غیر ظرف، سیرافی اور اخفش نے کہا ہے کہ ان یہ کیفا اس میں غیر ظرف ہے، اس میں لیکن غیر ظرف ہے، وہ حسن، مصنف کہتے ہیں یہ حسن ہے، سیرافی اور اخفش کی بات حسن ہے۔ دلیل وَيُؤَيِّدُهُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْبَدَلِ كَيْفَ أَنْتَ صَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ، یؤید اس کی تائید کرتا ہے کہ اجماع ہے کہ کہا جائے فی البدل، بدل میں کہا جائے کیف انت صحیح ام سقیم، بالرفع، بدل صحیح سقیم یہ رفع ہے اور یہ صحیح سقیم بدل ہے، کیفا کا توجہ ولا یبدل المرفوع من المنصوب، مرفوع بدل واقع نہیں ہوتا ہے منصوب کا، اگر کیفا کو ظرف بناؤ گے تو وہ ہو جائے گا منصوب، اور پھر منصوب کا بدل صحیح اور سقیم جو مرفوع ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔ ولا یبدل المرفوع من المنصوب، مرفوع بدل نہیں ہوتا منصوب کا، پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیفا اس میں غیر ظرف ہے اور اس کا بدل ہے صحیح ام سقیم، ٹھیک ہے، کیونکہ مرفوع بدل نہیں بنتا منصوب کا۔ توجہ فرما لی، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔